گزارش نہیں ان سے کوئی میرا لینا دینا نہیں. جو لوگ جنہیں مرنا ہے وہ بیٹھ کے سنیں آرام سے, اور مجھے مرنا ہے اس وجہ سے میں بھی تقریر کر رہا ہوں. جب تک آپ زندگی کی امید رکھ کے جئیں گے نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے. دھیان سے سنیں, نیکی میں کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی کچھ بھی جانتا ہو, جب تک وہ کل کی امید میں جیے گا نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں, حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب سجدہ کریں گے نا آپ آخری سمجھ کے کریں گے, تو پھر یہ کہیں گے میرے مالک میں گنہگار ہوں, بدکار ہوں, اور پوری زندگی گناہ کیے ہیں. اب یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, کتنے لوگ ایسے تھے جو عشاء پڑھ کے سوئے اور دنیا میں انہیں پھر فجر کی توفیق نہیں ملی. ہو سکتا ہے مالک میری یہ آخری نماز ہے, اے میرے رب ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہے, میں گنہگار انسان ہوں, مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور پھر بندہ جب روتا ہے نا اپنی ناک رگڑ کے کہتا ہے پروردگار مجھے کوئی امید نہیں کہ کل پھر سجدہ کر سکوں نہ کر سکوں, تو پھر وہ نماز انسان کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے اور اسے پھر نیک بنا جاتی ہے. ورنہ پوری زندگی سجدہ کرتے رہو پھر اتنا ہی کرے گا آدمی, موبائل میں لگا رہے گا. وہ اگر جلسے میں آ بھی جائے تو دل اس کا موبائل میں لگا رہے گا, بیٹھے گا کہیں بھی موبائل دیکھے گا. میں آپ کو بتاؤں اس دور کے بڑے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ موبائل بھی ہے. اس کا صحیح استعمال تو ٹھیک ہے, مگر اس کا ہر وقت میں لگے رہنا, فیس بک دیکھتے رہنا, ہر وقت اسے چیک کرتے رہنا, اس میں 2-2 گھنٹے لگاتے رہنا, یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یاد رکھیں جو نشتہ لگاتا ہے وہ دشمن, جو علاج کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہاں, گزارش کرتا ہوں, میں کسی سے داد نہیں چاہتا, میں تو خادم ہوں. میری جو تعریف انہوں نے کی ہے ان کی اپنی محبت ہے, ناظم صاحب کی یا آپ کی, میں کسی لائق نہیں ہوں. یہ ان کی اپنی محبت شفقت ہے. میری اوقات کوئی نہیں, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, ہے نا. تو یہ سمجھ کے تقریر سنیں کہ بس مرنا ہے, اور یہ سمجھ کے سننے کا کیا مطلب ہے, مننا تو ہے ہی نا. جوانوں کو موت نہیں آتی کیا ہے؟ ابھی میرے گاؤں میں ایک لڑکا تھا 22 سال کا, حافظ و قاری تھا, اس کی شادی ہونے والی تھی 1 مہینے کے بعد. اس کا باپ بھی حافظ اور قاری ہے, اور کیا ہوا کہ بچے کو بخار آیا, 3 دن میں مر گیا. اس کی ماں کو پتا تھا کہ میرا جوان بیٹا جس کے کچھ دنوں کے بعد بارات نکلنے والی تھی اس کا جنازہ نکل جائے گا, یا اس 22 سال کے حافظ و قاری کو پتا تھا کہ وہ مر جائے گا. تبھی تو لوگ نیکیوں تک نہیں پہنچ پاتے, وہ موت کو دور سمجھتے ہیں, اور یہ مومن کی پہچان. حضرت عباس, امام غزالی حدیث کو لے کے ہیں, حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا, حضور نے فراغت حاصل کی, یعنی استنجا وغیرہ فرمایا, اور اس کے بعد حضور کو تھوڑی دور مطلب 5-10 قدم دور پانی تھا, پانی پہ وضو کرنا تھا, مگر حضور نے وضو نہیں کیا, پہلے تیمم کر لیا, یعنی مٹی سے تیمم کر لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ سامنے پانی ہے, تو آپ نے فرمایا چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے. حالانکہ حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر میری اور آپ کی سبق کے لیے کیا فرما رہے ہیں, میرے اور آپ کے سبق کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید, منہ میں لقمہ لے لیتا ہوں تو چبانے کی امید, اور ہماری امید ہے کل یہ کروں گا پرسوں وہ کروں گا. نہیں, جب تک کل کے لیے جیو گے نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے. میں نے تقریر تو کرنی ہے, مگر ایک اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں پیر نصیر الدین نصیر کے. نہیں 2-3 ہی شعر پڑھوں گا, چاہے حالات کچھ بھی بنے پڑھوں گا 2-3 شعر ہی. پورا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا تو کہوں گا نا. یار آپ تو اللہ نے آپ کو بولنے والا بنایا, حضور کی بارگاہ میں وہ بھی بولتا ہے جو بولنے کا ڈھنگ نہ جانتا ہو. ایک بھیڑیے نے مدینے میں بکری پکڑ لی, روایت میں حدیث میں آیا, پکڑ لی نا اس نے, تو وہ بڑا ظالم تھا بکری چرانے والا, اس نے اس کے منہ سے چھین لی. اب اس کی تو غذا ہے نا وہ. اب وہ پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ چڑھا بھیڑیا اور بولا انسان اللہ نے جو مجھ پہ حلال کی ہے تو نے میرے منہ سے وہ چھین لی, میں بھوکا ہوں, میں نے کھایا کچھ نہیں کئی دن سے, اور تو نے بکری چھین لی. اس نے کہا حیرت ہوئی یہ بھیڑیا انسانوں کی زبان بول رہا ہے.
تو اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں انسانوں کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ جو آمنہ کا بیٹا مدینے میں آیا نا، جنگل کے سارے جانور اسے اپنا نبی مانتے ہیں اور تو نہیں مانتا۔ ہے نا، وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، وہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جا کے بولے حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بھیڑیے نے مجھے سمجھایا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بتایا؟ کہ یہی ہے بتایا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو آنے دو، سب کے سامنے بتاؤ تاکہ میرے صحابہ کو یہ پتہ لگے کہ میں صرف مدینے والوں اور دنیا والوں کا نبی نہیں ہوں، میں تو جنگل کے جانوروں کا بھی نبی ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو پڑھ دوں 2-3 شعر؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا غوث اعظم، دونوں ہاتھ لبیک یا غوث اعظم۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پڑھتا ہوں۔ ہاں ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھائیں، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، کوئی ڈرنا نہیں ہے آپ کو، مائک ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیمرے کتنے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو پریشان ہو گئے۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل۔ ماشاءاللہ آپ کی تھوڑی طبیعت فریش ہو گئی، میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ تقریر کا عنوان پہلے سمجھ لیجئے، تقریر کا عنوان میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے بنایا۔ میری تقریر کا عنوان ہے شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، یعنی اللہ کا شکر اور حضور کا ذکر۔ اس وقت سب سے زیادہ میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں وہ ناشکری کا ماحول ہے دنیا میں۔ مسلمان شکر نہیں ادا کرتا، ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کو کفران نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انکار کر دینا۔ اور شکر ادا کرے گا وہی جسے پتا ہوگا کہ میرے پاس کیا کیا چیز اللہ کی نعمت موجود ہے، وہی تو کرے گا نا۔ اور جسے ادراک ہی نہ ہو، جسے فہم ہی نہ ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کتنی نعمت لیے بیٹھا ہوں، وہ تو پھر اور ہی طلب کرتا رہے گا نا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس وہ تو قبر تک پہنچ جائے گا، اس کی تو حبس ہی ختم نہیں ہوگی، وہ تو بس یہی کہتا رہے گا مجھے ملتا رہے، مجھے ملتا رہے۔ مگر پہلے کے لوگ تھے، وہ جو قبروں میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو میرے اور آپ کے باپ، وہ دادا پر دادا، وہ جو قبروں کے اندر تشریف رکھتے ہیں، اللہ انہیں بخشے کتنے سادہ لوگ تھے۔ نہ اس زمانے میں لائٹ تھی، نہ اس زمانے میں کاریں تھیں، نہ اس زمانے میں ایسی جو ہے وہ دنیا کی فیسلٹی تھی۔ مگر غور کریں آپ، 1930 کے اندر ہندوستان میں جب قحط پڑا تھا، یعنی بھوک مری پھیلی تھی، تو 50,000 ہندوستانی بھوک سے مر گئے تھے۔ مگر آج آپ دیکھیں
ہر آدمی کو روٹی میسر ہے, ہر آدمی کے گھر میں لائٹ ہے. پہلے لائٹ کے زمانے نہیں تھے. پہلے میاں ایک ایک گمچے میں پورا گاؤں کے لوگ شادی کر لیا کرتے تھے. ایک گمچہ ہوتا تھا, وہ کہتا تھا اللہ یار اپنا گمچہ دے دے, میں شادی میں جانا چاہتا ہوں تو تیرا گمچہ جو ہے وہ اوڑھ کے جانا چاہتا ہوں. جوتے ایک دوسرے کے مانگ لیتے تھے. کتنے سادہ لوگ تھے, سادہ روٹیاں کھاتے تھے, مگر کیسے شکر گزار تھے. آج کے زمانے میں سب کچھ ہے مگر شکر نہیں ہے, اسی وجہ سے بے چینی ہے. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا مگر شکر تھا. جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے. آج کل پوچھو کیا حال ہے, ایک مولانا سے میں نے پوچھا کیا حال ہے, وہ مولانا تھے نہیں, لگتے تھے مولانا. میں نے پوچھا کیا حال ہے, کہنے لگے بس ٹھیک ہے, کٹ رہی ہے, کاٹ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اتنی لمبی فہرست پڑھنی تھی ناشکری کی تو یہ تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ مومن یہ بات نہیں کرتا ادھر کی ادھر کی. جب کوئی پوچھتا ہے اس سے کیا حال ہے, حضور فرماتے ہیں جب مومن سے کوئی پوچھتا ہے نا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. کیا کہتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اچھا اب دیکھیں نوجوان لڑکے بیٹھے, جوان بیٹھے, بوڑھے بیٹھے, آپ ذرا غور کریں. بوڑھے لوگ مسلمانوں میں اکثر نماز پڑھنے لگتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھوں کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے, اور جوان سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی کر لیں گے توبہ. توجہ ہے؟ انسان کہے گا کہ کس بات پر شکر ادا کروں, مجھے تکلیفیں ہیں, مجھے غم ہے, مجھے پریشانیاں ہیں, میں نے غم دیکھے مولانا, کس بات پر شکر ادا کروں؟ میں کہتا ہوں پہلا شکر ادا کرنے کی وجہ جو میرے حساب سے, جو میرے دماغ کے مطابق, جو میری سوچ اور میری عقل کے مطابق پہلی جو وجہ بنتی ہے شکر ادا کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ انسان نہ بناتا تو بولو تو صحیح, انسان نہ بناتا تو انسان کیا کر لیتا؟ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شیء نہ تھا. یعنی اللہ نے ایک دور لمبا گزرا, اللہ نے انسان کو انسان بنایا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے انعام سے. ایک بزرگ کا نام میں آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں, اس بزرگ کا نام ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں, جن لوگوں کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے چلے جائیں. یہ بیچ میں سے اٹھ کے جانے کا رواج بہت غلط ہے. یا تو لوگ یہ سن نہیں رہے اور یا لوگ صرف جلسہ دیکھنے آئے تھے یہ لوگ. اللہ ان پر مہربانی کرے, کہو آمین. آپ تو کہہ رہے تھے مولانا بڑے بیٹھ کے سنتے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہا, مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے سے اٹھنے لگے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو ٹوپے والے بھائی, کیا ہوا؟ رات زیادہ گزر گئی. ابھی کہہ دوں نا 1 لاکھ روپیہ ملے گا, پوری تقریر سن کے جاؤ, مر جائے گا اٹھے گا نہیں آدمی. ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ عشق کی بات ہے. اگر آپ اپنے گھر سے آئے تو ہم 2200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں. اگر آپ کو حاجات ہے تو ہمیں بھی حاجت ہے. یہ محبت مل کے بنتی ہے, کارواں مل کے بنتا ہے. تھوڑا آپ قدم بڑھاؤ, تھوڑا ہم قدم بڑھاتے ہیں, تب کہیں جا کے بات مقصد تک پہنچ پائے گی. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید, اچھا دیکھیں وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا جس کا تعارف, جس کا انٹروڈکشن کون کرا رہا ہے؟ سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں کہ بایزید بڑے اللہ کے ولی تھے. کہنے لگے اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ بایزید جب روتے تھے نا اللہ کے خوف سے تو ان کے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. بھائی یزید بستامی کتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کے بارے میں حضرت داتا صاحب لاہوری علی ویر عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے, جو ہندوستان کے پہلے سب سے بڑے بزرگ ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ حضرت انہوں نے کشف المحجوب نے لکھا کہ حضرت بائی یزید بستامی اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا. لوگ کہتے تھے خربوزہ کھانا سنت ہے, آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتے تھے اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ خربوزہ کھانا تو سنت ہے, یہ مجھے علم ہے, مگر
میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کدھر سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، تو میں اس وجہ سے خربوزہ نہیں کھاتا کہ اگر میں خربوزہ کھاؤں تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے، میرے آقا کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ بھائی یزید بستامی کی ماں کہتی اتنا بڑا ولی تھا میرا بیٹا کہ جب میرے پیٹ میں تھا مجھے تب بھی احساس تھا کہ بھائی یزید اللہ کا ولی ہے۔ کہ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تھی اور لقمہ اگر حرام کا ہوتا تھا تو میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا، ٹکرے مارنے لگتا تھا میرا بیٹا۔ میں سمجھ گئی یہ اللہ کا ولی ہے۔ بھائی یزید بستامی کے پاس ایک آدمی نوکری کرتا تھا، آپ اس سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، لگاتار 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال لگاتار پوچھتے رہے تیرا نام کیا ہے؟ وہ روز بتاتا تھا۔ 20 سال کے بعد ہاتھ جوڑ کے بولا حضور 20 سال ہو گئے مجھے بتاتے بتاتے، میرا نام زید ہے، 3 لفظوں کا میرا نام ہے۔ کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا؟ آپ سچ سچ بتائیں، میں بوڑھا ہو گیا بتاتے بتاتے زید نام ہے، آپ 20 سال سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا؟ بھائی یزید رونے لگے اور فرمایا دیکھ بات یہ ہے کہ مجھے جو محمد کا نام یاد ہو گیا ہے نا، اب مجھے کوئی دوسرا نام یاد رہتا ہی نہیں۔ یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے، کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ بھائی یزید بستامی گزر کے جاتے تھے، امام غزالی روایت لے کے آئے کہ بھائی یزید گزر کے جا رہے تھے، جب گزر کے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک کتا انہیں بھونک رہا ہے۔ ایک دن کتے نے بھونکا، رونے لگے، دوسرے دن بھونکا، رونے لگے، تیسرے دن بھونکا، رونے لگے، 7 دن لگاتار کتا بھونکتا رہا، روتے رہے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں جو آپ رونے لگتے ہیں؟ بھائی یزید کہنے لگے کتا مجھ سے یہ کہتا ہے، یہ بتا بھائی یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں؟ یار اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اگر وہ انسان نہ بناتا تو کیا کرتے؟ بولو تو بولو، مجھے بتاؤ، انسان بنا کے کرم نہیں کیا؟ 18,000 مخلوقات سے افضل اشرف کامل مخلوق بنا کر کے انسان بنا کر کے پیدا کیا، اور انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے، اور جہنم کتنی سخت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماچس کی تلی برداشت نہیں کر سکتا آدمی، گرم پانی سے آدمی نہائے اور زیادہ گرم پانی ہو تو انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا، اس میں ٹھنڈا پانی ملاتا ہے، مگر مجھے بتاؤ اگر جہنم کے پانی سے نہلا دیا گیا اگر کیا ہوا؟ ذرا بتاؤ، جہنم اگر اللہ انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے، مگر اس نے کرم اور کیا، اس نے فضل اور کیا، ہم نے کچھ مانگا نہیں مگر اس نے کتنی عطا کی، انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنا دیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ، مسلمان بنا دیا۔ یار ذرا غور کرو، مسلمان بنانے کے بعد بھی کرم نہیں رکا، اس کریم کا کرم رکا نہیں۔ آپ نے اور میں نے کوئی گزارش نہیں لکھی، کوئی آپ نے اور میں نے پرارتھنا پتر نہیں لکھا، کوئی آپ نے عرضی داخل نہیں کی، مگر اس کا کرم تو دیکھو۔ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کو امتی بنا دے، مگر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، کتنی بڑی نعمت عطا کر دی مجھے۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، ان تمام لوگوں سے کہہ دینا تم آئے ہوگے خالی ہاتھ، تم جاؤ گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ انشاءاللہ جائیں گے۔ جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا۔ کیا بنایا؟ بولو امتی بنایا۔ شکر کی بات نہیں ہے یہ؟ کبھی شکر ادا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اللہ تیرا شکر ہے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس وقت میں کرم اس نے اور کیا، امتی بنا کے چھوڑا نہیں۔ امتیوں میں کوئی کتنا بدتمیز فرقے ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کیسی گستاخی کرتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے